الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراتب الصحیح، صحیح کے مراتب، صحیح کے درجوں کا بیان۔ کل ہم نے صحیحین پر مستخرجات کے جو فوائد تھے ان کے بارے میں پڑھا اور شیخین کی روایت کردہ حدیثوں کے بارے میں، صحت کے بارے میں پڑھا۔ آج یہاں سے مراتب الصحیح کو بیان کریں گے، صحیح کے مراتب، صحیح کے درجے۔ مر بنا ان بعض العلماء ذکروا اصح الاسانید عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقی شروط الصحة يمكن ان يقال ان للحديث الصحيح مراتب۔ مر بنا، ہم گزر چکے، جیسا کہ ہمارے پاس سے گزر چکا، یعنی جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے اصح الاسانید عندهم، اپنے نزدیک سندوں میں سے سب سے صحیح سندوں کو۔ بہرحال لفظی ترجمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ اس طریقے سے لگایا جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک کچھ حدیثیں صحیح ہیں، یا بعض علماء نے اپنے اعتبار سے اصح الاسانید کا تذکرہ کیا ہے۔ فبناء علی ذلک، تو اس بنیاد پر اور شروط صحت کے، باقی شروط صحت کے پائے جانے کے بنیاد پر ممکن ہے کہ کہا جائے کہ حدیث صحیح کے کچھ مراتب ہیں۔ ان الحدیث صحیح مراتب، کہ حدیث صحیح کے کچھ مراتب ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض علماء نے اپنے نزدیک اصح الاسانید ہونے کا تذکرہ کیا ہے، تو اس بنیاد پر اور باقی صحت کے شروط پائے جانے اور نہ پائے جانے کی بنیاد پر یہ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ حدیث صحیح کے کچھ مراتب ہیں۔ بہرحال یہ تو ترجمہ ہوا، آپ کو یاد کہاں سے کرنا ہے؟ فَأَعْلَى مَرَاتِبِهِ، پس اس کے مراتب میں سے اعلیٰ مرتبہ، ما کانا مرویًا بِإِسْنَادٍ من اصح الاسانید کمالک عن نافع عن ابن عمر، پس حدیث کے مراتب میں سے اعلیٰ مرتبہ اس کا ہے جو مروی ہو بِإِسْنَادٍ من اصح الاسانید، اصح الاسانید میں سے کسی سند کے ساتھ۔ تو حدیث کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ حدیث مروی ہو اصح الاسانید میں سے کسی سند کے ساتھ، تو وہ مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہوگی۔ جیسے امام مالک روایت کریں کس سے؟ امام نافع سے، اور نافع روایت کریں عبداللہ ابن عمر سے۔ تو پس حدیث کے اعلیٰ مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو مروی ہو اصح الاسانید میں سے کسی سند کے ساتھ، یہ پہلا مرتبہ ہو گیا اور یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وَدُونَ ذَلِكَ رُتْبَةً، اور مرتبے کے اعتبار سے اس سے کم مرتبہ، یا اور اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہے جو مروی ہو ان راویوں کی سند سے جو راوی ادنا ہو پہلی سند کے راویوں سے۔ ہم ادنا من رجال الاسناد الاول، جو ادنا ہو پہلی سند کے راویوں سے، رجال سے مراد راوی۔ اور اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہے جو مروی ہو ان راویوں کی سند سے جو راوی، ارے کچھ آ رہا سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، تو دون ذالک رتبہ، دونا مانے کم کے معنی میں، اور اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہے جو مروی ہو ان راویوں کے سند سے، طریق مراد سند، ان راویوں کی سند سے جو کہ ادنا ہو پہلی سند کے راویوں سے، کا روایت حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، جیسے کہ
جیسا کہ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کی روایت، جیسا کہ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کی روایت، یا جیسے کہ حماد بن سلمہ روایت کریں ثابت سے اور ثابت روایت کریں انس سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سابقہ شروط کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہنا ممکن ہے کہ صحیح کے کچھ مراتب ہیں، فاعلیٰ مراتب ہی، تو حدیث کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے، یا سب سے اعلیٰ مرتبے والی وہ حدیث ہوگی جو مروی ہو اصح الاسانید کی سند سے، اصح الاسانید کی سند سے، جیسے مالک روایت کریں نافع سے، نافع روایت کریں ابن عمر سے، اور اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہے جو مروی ہو ان راویوں کی سند سے جو راوی کم درجے کے ہوں پہلے سند کے راویوں سے، جیسے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کی روایت۔ 3 نمبر، ودون ذالک رتبۃ ما کان من روایت من تحققت فیہم ادنی ما یصدق علیہم وصف الثقۃ، اور اس سے کم مرتبہ، ودون ذالک رتبۃ، اور اس سے کم مرتبے کی وہ حدیث ہے یا اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہوگا جو ایسے راویوں کی روایت سے مروی ہو، جو ایسے راویوں سے مروی ہو کہ جن میں ثقہ کا وصف ادنا معیار کا پایا جاتا ہو، اور ثقہ لفظ ثقہ یا وصف ثقہ ان پر صادق آتا ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہے جو ایسے راویوں سے مروی ہو جن میں تحققت فیہم وصف الثقہ، اس طریقے سے لگائیں گے کہ جن راویوں میں ثقہ کا وصف یا ثقاہت کا وصف پایا جاتا ہو، ادنا وصف پایا جاتا ہو، ثقاہت کا ادنا وصف پایا جاتا ہو اور ان پر صادق آتا ہو، یعنی وہ راوی ثقہ تو ہوں لیکن ادنا درجے کے ہوں، یعنی ویسے نہ ہو جیسے مثلا امام مالک ہیں، امام نافع ہیں، اس طرح حماد بن سلمہ ہیں کہ وہ بھی ثقہ ہیں اور یہ بھی ثقہ ہیں، جیسے سہیل بن ابی صالح ہیں، تو یہ بھی ثقہ ہے، سہیل بن صالح ہیں، لیکن یہ اس درجے کے ثقہ نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں تو ثقہ لیکن اس درجے کے ثقہ نہیں ہیں، لہذا ان کی روایت کردہ حدیث سب سے یعنی تیسرے نمبر کی ہوگی، سمجھ رہے ہیں، تیسرے نمبر کی ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے کم مرتبہ اس حدیث کا ہے جو ان راویوں کی روایت سے مروی ہو کہ جن میں ثقہ کا وصف ادنا معیار کا پایا جاتا ہو اور ان پر وصف ثقہ صادق آتا ہو، جیسا کہ سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی روایت، یا جیسا کہ سہیل بن ابی صالح روایت کریں اپنے والد سے اور وہ روایت کریں حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو یہ 3 مرتبے انہوں نے بیان کر دیے، سمجھے بات؟ تو اعلیٰ مرتبہ، پھر دیکھیے اعلیٰ مرتبہ اس حدیث کا ہے جو اصح الاسانید کی سند سے مروی ہو، جیسے کہ مالک روایت کریں نافع سے اور نافع روایت کریں ابن عمر سے، اور اس سے کا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو مروی ہو ان راویوں کی سند سے جو کم درجے کے ہوں پہلی سند کے راویوں سے، جیسے کہ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کی روایت، اور اس سے کم مرتبہ ہے اس حدیث کا جو ان راویوں کی روایت سے مروی ہو کہ جن میں ثقہ کا وصف ادنا معیار کا پایا جاتا ہو اور ان پر وصف ثقہ کا وصف صادق آتا ہو، جیسے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی روایت۔ اب کہہ رہے ہیں وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ التَّفَاصِيلِ تقسیم الحدیث الصحیح إِلَى 7 مراتب، اور اسی تفصیل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لفظی ترجمہ کے لگائیں گے، اسی تفصیل کے ساتھ یا ان تفصیلات کے ساتھ لاحق ہوتی ہے صحیح حدیث کی تقسیم 7 مراتب کی طرف، انہی تفصیلات کے ساتھ لاحق ہوتی ہے صحیح حدیث کی تقسیم 7 مراتب کی طرف۔
انہی تفصیلات کی بنیاد پر محدثین نے صحیح حدیث کے 7 مراتب بیان کیے ہیں۔ اصطلاحی ترجمہ کیا ہوگا کہ ان تفصیلات کی بنیاد پر محدثین نے صحیح حدیث کے 7 مراتب بیان کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اہم ہے، امتحان میں بھی پوچھے جاتے ہیں کہ ماہیہ مراتب الصحیح اکتمنا بالتفصیل۔ متفقہ، دیکھیے کیا 7 مراتب ہیں وہ، دیکھیے پہلا مرتبہ کیا ہے، متفق علیہ البخاری و مسلم وہو اعلی المراتب۔ پہلا مرتبہ وہ ہے، یعنی پہلے مرتبے کی حدیث وہ ہے جس پر امام بخاری امام مسلم متفق ہوں، اور وہو اعلی المراتب، اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو صحیح حدیث منقسم ہوتی ہے 7 مراتب کی طرف۔ پہلا مرتبہ کیا ہے، متفق علیہ البخاری و مسلم۔ آپ عربی میں بھی یاد کر سکتے ہیں چاہے تو، ٹھیک ہے، عربی میں یاد کرنا آسان ہے۔ متفق علیہ البخاری مسلم یعنی وہ حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی جس پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہوگا، جس حدیث کو دونوں نے اپنی صحیحین میں لکھا ہوگا، اس کی تخریج کی ہوگی۔ اچھا، دوسرے نمبر کی ثم من فرد به البخاری، پھر وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری تنہا ہوں۔ ثم من فرد به مسلم، پھر وہ حدیث ہے، اس حدیث کا درجہ ہے جس میں امام مسلم تنہا ہو۔ ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، پھر وہ حدیث پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو ان دونوں کی شرطوں پر ہو لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ ثم ما كان على شرط البخاری ولم يخرجه، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو امام بخاری کی شرط پر ہو لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو امام مسلم کی شرط پر ہو اور انہوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ 6 ہو گئے۔ ثم ما صح عند غيرهما من الائمه كابن خزیمہ وابن حبان مما لم يكن على شرطهما، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو شیخین کے علاوہ محدثین کے نزدیک صحیح ہو، ائمہ میں سے شیخین کے علاوہ ثم ما صح عند غیرہما من الائمہ، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو ان دونوں کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، اور دیگر ائمہ کون ہیں، جیسے ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، مما لم یکن لا شرطہما، جبکہ وہ شیخین کی شرط پر نہ ہو، جبکہ وہ حدیث شیخین کی شرط پر نہ ہو، صحیح ہے۔ تو 7واں کیا ہوا، ثم ما صح عند غیرہما من الائمہ، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو شیخین کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، جیسا کہ ابن خزیمہ ابن حبان ہے، مما لم یکن لا شرطہما، جبکہ وہ ان دونوں کی شرطوں پر نہ ہو، ان دونوں کی شیخین کی، سمجھ گئے؟ تو 7 مراتب ہو گئے۔ دیکھیے ایک بار کتنے مراتب ہوئے، 7۔ تو سب سے اعلیٰ مرتبہ کون سی حدیث کا ہوگا، جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہو۔ دوسرا مرتبہ کون سی حدیث کا ہوگا، جس کو صرف امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہو۔ تیسرا درجہ اس حدیث کا ہوگا جس کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا ہو۔ پھر چوتھا درجہ اس حدیث کا ہوگا جو ان دونوں کی شرطوں پر تو ہو لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو، یعنی اپنی کتابوں میں نہ لکھا ہو لیکن ہو ان کی شرطوں پر۔ پھر 5واں مرتبہ ہے اس حدیث کا جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہ لکھا ہو۔ پھر 6واں مرتبہ ہے اس حدیث کا جو تنہا امام مسلم کی شرط پر ہو لیکن امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نہ ذکر کیا ہو۔ پھر 7واں مرتبہ آتا ہے اس حدیث کا جو شیخین کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، جیسے کہ ابن خزیمہ ابن حبان ہے، اور وہ ان دونوں کی شرطوں پر نہ ہو، شیخین کی شرطوں پر نہ ہو۔ سمجھے بات؟
لفظی ترجمہ لگانا چاہیں تو متفق علیہ البخاری و مسلم، پہلا مرتبہ کیا ہے کہ جس حدیث پر امام بخاری امام مسلم نے اتفاق کیا ہو وہ ہوا اعلی المراتب، اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ثم من فرد به البخاری، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جس میں امام بخاری تنہا ہو، انفردہ تنہا ہو۔ ثم ما انفرد به مسلم، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جس میں امام مسلم تنہا ہو۔ ثم ما کان علی شرطہما، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے کان علی شرطہما جو ان دونوں کی شرطوں پر ہو۔ ولم یخرجاہ، خرج یخرج باب تفعیل سے نا، کون سے باب سے ہے؟ یخرجہ آگا نا، ولم یخرجاہ، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو ان دونوں کی شرطوں پر ہو لیکن ان دونوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ ثم ما کان علی شرط البخاری، پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو بخاری کی شرط پر ہو لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ پھر اس کا مرتبہ ہے جو امام مسلم کی شرط پر ہو، اس کی تخریج انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں نہ لکھا ہو۔ پھر اس حدیث کا مرتبہ ہے جو شیخین کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک مصحح صحیح ہو، جیسے کہ ابن خزیمہ ابن حبان ہے، مما لم یکن علی شرطہما، اور وہ ان دونوں کی شرطوں پر نہ ہو۔